बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया और आखिरकार हमारे जितने अंदाजे थे, जितने लोगों ने अपने एक फ़र्जी स्क्वाड तश्कील दिए थे, कुछ लोगों ने कुछ प्लेयर्स की बात की थी, कुछ ने कहा था कुछ इंक्लूड होंगे, कुछ एक्सक्लूजन्स थी और बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर बातें जो हैं वो चल रही थी। आई थिंक वो तमाम तर बातें अब इख्तिताम पजीर हो गई हैं और बाकायदा तौर पर स्क्वाड जो है वो हमारे सामने आ चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस स्क्वाड का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया और कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपसे स्क्वाड से रिलेटेड हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ख्वाजा नाफे को पहली बार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया एज अ बैकअप विकेट कीपर ऑफ कोर्स, बट आई थिंक बड़ा प्रॉबेबल है। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि जी उस्मान खान बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं और बड़े तगड़े विकेट कीपर हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो बड़े अच्छे बैटर भी हैं। तो अब ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं और किसने कहाँ खेलना है। अब ये सवाल तो फिलहाल वर्ल्ड कप तक चलता ही रहेगा, तो इस बारे में ज़रूर आपसे तफसील में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ओवरऑल कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वाड में ना होना, उसकी वजह क्या बनी, ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है, इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। हारिस रऊफ़ की ख़ास तौर पर आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है और एक पूरा मॉडल समझना पड़ेगा जिसके तहत इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हुई हैं, तो इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए जो प्लेयर्स की ऑक्शन है उसको लेकर बहुत सारी खबरें सरगर्म थी और ये नया मॉडल भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और फिर जो एक प्राइस पर्स बनाया गया है कि कौन सी जो एक फ्रेंचाइज है वो कितने पैसे खर्च कर सकती है ओवरऑल प्लेयर्स ऑक्शन पर, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो 11 फरवरी को ये ओवरऑल प्रोसेस कराने का ऐलान किया गया है, तो आई थिंक फरवरी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिजी मंथ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट वंस अगेन। उसके बाद आपसे बात करेंगे सैफ फुटसल चैम्पियनशिप की, जहाँ पर पाकिस्तान और भारत के माबैन मैच जो है वो जारी है और बड़ा ही अहम मैच है, बड़ा अहम मरहला है इस टूर्नामेंट के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान ने चाहे मेंस हो या वुमेंस हो बड़ी अच्छी फुटसल रादर अब तक खेली है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बॉलर एजाजुर रहमान ने पाक चीन दोस्ती 10 पिन बॉलिंग चैम्पियनशिप जो है वो जीत ली है और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही। ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा एक स्किलफुल उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव था वो ज़रूर रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मैराथन का इनेकाद किया गया और बहुत सारे लोकल्स ने तो इसमें हिस्सा लिया, लेकिन 30 से ज़ायद ममालिक से भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे और बहुत ही शानदार टर्नआउट रहा इस मैराथन का। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एज ग्रुप हो, अक्रॉस मैन एंड वुमेन फ्रेटर्निटी, बहुत ही ज़बरदस्त आउटलुक इस मैराथन का रहा। और उसके बाद आपसे बात करेंगे स्कार्फ काराकोरम सीज़न 8 जिसका शानदार इख्तिताम हुआ और SCO की टीम जो है उसने इसमें कामयाबी हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करनी है और मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारा स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एंकर भी हैं और साथ ही साथ तजियाकार हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपने बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ज्वाइनिंग अस इज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जी सर, मीर स्क्वाड सामने आ चुका है, तो वो जो हमने अंदाजे लगाए थे सारे अब वो आई थिंक डॉट्स कनेक्ट हो गए, लेकिन क्या कहना चाहेंगी जब आपने स्क्वाड देखा है तो पहला इंप्रेशन क्या हाल? पहला इंप्रेशन तो ये है कि ऑब्वियसली बैटिंग को कोशिश की गई है स्ट्रेंथन करें, हर तरह के ऑप्शंस इन्होंने रखे हैं, लेकिन बॉलिंग में डेथ बॉलिंग ऐसा एक एलिमेंट है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास नहीं है जो डेथ में स्पेशलाइज करें। नए बॉल से नसीम भी आपके पास हैं, शाहीन भी आपके पास हैं, फ़हीम को भी आप जितना यूज़ करते हैं नए बॉल से ही यूज़ किया, उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, फिर स्पिनर्स आपके यूज़ हो जाते हैं। पर डेथ बॉलिंग में हारिस रऊफ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। मोहम्मद वसीम जूनियर को कोशिश की गई तैयार करने की, नहीं उनका उस तरह से आपके सामने आया। अहमद दानियाल को आपने कंसिडर किया नहीं है, ज़मान हो या सलमान इरशाद हो, इस तरह के भी प्लेयर्स को नहीं कंसिडर किया। तो डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि वो कौन से 3-4 बॉलर्स होंगे या 3 कम अज़ कम आइडेंटिफाई आप करेंगे जो डेथ में आपको इन कंडीशंस में परफॉर्म करके दें। बाकी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो डिसीजन होगा वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से होगा। सलमान अली आगा आप कहाँ खेलते हैं, बाबर कहाँ खेलते हैं, ओपन आप किससे कराएंगे, फ़खर की कौन सी पोजीशन होगी, तो ये अभी सवाल अभी भी बाकी हैं। विकेट कीपर कौन होगा, तो अभी भी बहुत से सवाल बाकी हैं। बट हारिस रऊफ़ की डेफिनेटली जो ओमिजन है
اسکواڈ سے ہی. 11 سے تو چلو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی وقت ان کو ڈراپ کرنا پڑے, پر جو 15 سے یا 16 سے امیجن ہے, دیٹ از سم تھنگ جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں گئی تھی, اسپیشلی کہ آپ کا کوئی اور دوسرا بولر ڈیتھ میں ابھی سیٹ نہیں ہوا تھا ٹیم میں. ان کی اسٹیٹمنٹ پہلے ہی آ گئی تھی اور اوبیسلی آئی تھنک پلیئر سے تو کمیونیکیشن چل ہی رہی ہوگی, تو ان کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی اسکواڈ اناؤنس ہونے سے تقریباً 4-5 دن پہلے انہوں نے کہا کہ کپتان جو ہے وہ پلیئر بناتا ہے, ہی ہیز ٹو برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف ہز پلیئر. تو تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو اشارہ مل گیا ہے, اور وہ تھوڑے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, مجھے لگ رہا تھا تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ ضرور ہیں. جو پروسیس فالو کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی ایسی وجہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں, حارث رؤف جو ہیں وہ ہمارے اسکواڈ میں ایٹ لیسٹ جگہ نہیں بناتے؟ جیسا آپ نے بھی کہا کہ چلو پلینگ 11 تو آپ شفل کر دیں گے, لیکن اسکواڈ میں نہ ہونا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. دیکھیں یہ تو آپ کو کیپٹن اور کوچ سے جب ڈائریکٹ سوال کریں ایکچولی میں آپ کو تب سمجھ آتی ہے. ایٹ ٹائمز پلیئر کا ایٹیٹیوڈ ایک کیپٹن کے ساتھ فرق ہوتا ہے, دوسرے یہ ایک نیچرل چیز ہے. کبھی کبھی یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ دونوں کی کیمسٹری آپس میں کیسی ہے, انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, فیلڈ پلیسمنٹس کے اوپر کتنا اگری کرتے ہیں, پلانس کے اوپر کتنا اگری کرتے ہیں, رول کے اوپر کتنا اگری کرتے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا بابر کے انڈر ہو یا رضوان کے انڈر ہو, وہ ایز اے وکٹ ٹیکنگ آپشن ہی دیکھا جاتا تھا. ہو سکتا ہے مائک ہیسن, سلمان علی آغا چاہتے ہوں کہ وہ کنٹین بھی کریں ساتھ, تو ایٹ ٹائمز آپ کا تھوڑا سا رول شفٹ نہ کرنے سے بھی ایک پلیئر کا پورا جو طریقہ کار ہوتا ہے کھیلنے کا وہ بدل سکتا ہے. کچھ کیپٹنس کسی پلیئر کو صرف ایک طور پہ استعمال کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں آپ دونوں چیزیں کر کے. آئی ڈونٹ نو کہ اندر آپس میں کیا ہے. میرے لیے جو کنسرن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا آپشن ایسا تیار ہوا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکو, جس کو آپ نے دیکھا ہو کہ ہاں یار اس نے بھی بڑی زبردست ڈیتھ میں بولنگ کرائی تھی, تو اٹ میک سینس کہ آپ حارث رؤف کو باہر نکالیں. لیکن حارث رؤف اوبیسلی ایکسپینسو پڑ جاتے ہیں ایٹ ٹائمز, ان کو بھی بہت مار پڑتی ہے, بٹ وکٹ ٹیکنگ آپشن وہ ہمیشہ رہتے ہیں. تو ایسا کوئی دوسرا بالر نظر نہیں آیا اس عرصے میں جب ہم نے روٹیشن پہ کھلائے بھی ہیں جو پاکستان ٹیم میں ہم نے کھلائے ہوں. ایک احمد دانیال کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل تھا جو فائنل میں ہم نے رائزنگ اسٹار پہ دیکھا, پر وہ ایک اسپیل کے اوپر بھی بہت آسان نہیں ہے کہ آپ ایسا فیصلہ کریں. عباس آفریدی کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا. سو یہ سارے سوال ہیں جو ابھی بھی میرے دماغ میں ہیں, بٹ اللہ کرے کہ نسیم شاہ کی فارم اچھی رہے, شاہین فلی فٹ ہو کے واپس آئیں اور نہ صرف نئے بال سے بلکہ پرانے بال سے بھی اچھا پرفارم کریں. بالکل, میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دل تھام لیں, کیونکہ معیز شاہ صاحب کی طرف ہم جانے لگے ہیں اور تمام تر خبریں جو ہیں وہ اب ہم چاہیں گے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں. معیز شاہ صاحب, پہلے تو آپ کا اوور آل پرسپیکٹیو کیا تھا جب آپ نے اسکواڈ دیکھا؟ مور اور لیس یہ تمام وہ پلیئرس ہیں جن کے بارے میں تقریباً پتہ چل چکا تھا لوگوں کو. دوسرا سوال پھر میں آپ سے حارث رؤف کا ضرور کروں گا, کیونکہ یہ فیصلہ تو لے لیا گیا ہے, لیکن کن بنیادوں پر لیا گیا یہ آگے بڑے گراؤنڈ سیٹ کرے گا. میں نے کل ایک ڈسکشن میں ایک کینڈیڈ ڈسکشن میں حصہ لے رہا تھا, وہاں میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں نہ ہونے سے حارث کا جو ایٹ لیسٹ T20 کریئر ہے, کیونکہ وہ لمیٹڈ اوورز ہی کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے, وہ بڑا متاثر ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل اچھی کی, اور میرا خیال ہے اگر اوور آل اس کو آپ انالائز کریں اس اسکواڈ کو اور سلیکشن دیکھیں, اور وہ بھی آپ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہم نے سری لنکا کھیلنا ہے, تو میرا خیال ہے یہ اتنا زیادہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں ہے, یا کوئی بہت آؤٹ آف دا وے سرپرائز ہمیں نہیں ملی. ایک سرپرائز ہے خواجہ نافع کی. میں یہ سمجھا تھا کہ شاید ایک ہی وکٹ کیپر رکھیں, دو نہ رکھیں, اور ایک چلیں ایک میک شفٹ بھی ہو سکتا ہے, سب زیادہ فران کہیں ضرورت پڑ گئی تب کی بات ہے. لیکن یہ ساری چیزیں, اور بڑے اچھے جو کوسچن کے آنسرز دیے مائک ہیسن نے, خاص کر انہوں نے بڑا ایک اچھا, اور خاص کر ساتھ عاقب جاویدی بیٹھے ہوئے تھے, جو انہوں نے بات کی وہ مجھے اپیل کی ہے, سچی بات ہے, مطمئن ہو گیا مطمئن, ہاں اس میں اچھی باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے بابر کے رول کا کیا کہ بابر کو بگ بیش ان کا اتنا اچھا نہیں گیا, تو آپ ان کو کیا سوچ کے اور کیا دیکھ کے آپ نے بابر اعظم کو یہاں پہ ٹیم میں رکھا ہے. تو انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ یہ بابر اعظم کا رول سری لنکا میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. ایک بات تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اب بابر اعظم ون ڈاؤن پہ نہیں کھیلیں گے, نہ وہ اوپنر کھیلیں گے. بابر اعظم کو کہیں مڈل آرڈر میں انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ ایڈجسٹ اس لیے کرنا ہے کہ جو آپ کے مڈل اوور ہوتے ہیں, خاص کر یہ اوورز فرام 8 to 15 یا اس تقریباً آپ یہ دیکھیں فرام 8 to 15 یا 8 to 14, اس میں ان کی یوٹیلیٹی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میکسیمم اپنے آپ کو اپنی ایک کنٹریبیوشن وہاں دیں, گراؤنڈ شاٹس کھیلیں, چھکے نہ ماریں, لیکن کم از کم سکور بورڈ کو موو آن, مطلب موو کرتے رہیں, اور ایسا سکور کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ کے پھر
لیٹر آرڈر میں جب ہٹر آئیں گے تو آخری 5 اوور یا 5.5 اوور ان کے پاس ہوں گے اور وہ یعنی آپ کے فارمولے کے مطلب جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پہلے 6 اوورز پورے یوٹیلائز کر لیے, آخری 5 مطلب اب انہوں نے یہ فیلنگ دی ہے کہ بابر اعظم کا پاور پلے میں کوئی کام کوئی رول ہی نہیں ہے. رول ہی نہیں ہے. تو جو بابر اعظم کا پاور پلے میں T20 میں رول ہوتا تھا ایز این اوپنر یا ایز اے ون ڈاؤن بیٹسمین, وہ میں سمجھتا ہوں اب ختم ہو گیا. اوپنر آپ کے وہی سائم ایوب اور سبزادہ فرحان, ون ڈاؤن پہ آپ سلمان علی کو دیکھیں گے کیونکہ ان کی ایک سکسیس ہم نے دیکھ لی اور ان کی ایک ایبلٹی دیکھ لی, تو شاید اس کو ہی کیری کرے. پھر ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کہ جب ہم جا کے کھیلیں گے سری لنکا تو ہم نے 200 رنز نہیں بنانے یا 200 رنز شاید چیس بھی ہمیں نہ کرنے پڑیں. یہ 160 170 اور میکسیمم 180 از اے وننگ سکور دیر. تو وہ اس حالات کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں انہوں نے بات کی ہے. پھر آپ نے جو حارث رؤف کی بات کی, ایک اس پہ بڑا اچھا کوشچن ہوا اور حارث رؤف نے کے بارے میں جو مائک ہیسن نے ڈائریکٹ انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہمیں ایسا بالر نہیں چاہیے جو کہ آپ کے ڈیتھ اوور میں ہی آپ کے کام آ سکے. مطلب انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ ارلی اتنے امپریسو نہیں ہیں یہ. جب آپ پاور پلے میں ان سے بالنگ کراتے ہیں یا آپ مڈل اوور میں کراتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ امپریسو نہیں ہے. ہمیں ایسا بالر چاہیے, فاسٹ بالر, جو ہم 3 ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے یہ ہے کہ یہ ان کو جب بھی 1 اوور یا 2 اوور ملیں گے وہ اتنی اچھی بالنگ کرائیں گے جتنی مطلب ہے کوئی بھی بالر جو ہے وہ آخری اوورز میں کرانے کی کوشش کرتا ہے یا پاور پلے میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑ گئی, تینوں کو کھلانا پڑ گیا, تو تینوں میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو, اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیری کریں. تو یہ میرا خیال ہے یہ اس میں کافی آپ کو تھوڑا سا سینس ملتی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں سینس ملتی ہے کیونکہ حارث رؤف کو ہم نے دیکھا ہے کہ حارث رؤف شروع میں اتنی اچھی بالنگ ان سے نہیں ہوتی, اور وہ جو شروع میں زیادہ رنز دے دیتے ہیں اس کا امپریشن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر امپیکٹ اس کا یہ پڑتا ہے کہ وہ پھر ایک فلوئنسی مل جاتی ہے بیٹسمین کو. اچھا میں چاہ رہا تھا آپ اس کو تھوڑا سا اس کو ہم کلیریفائی کر لیں. ہوتا یہ کہ T20 کرکٹ میں آپ کا مارجن آف ایرر بڑا کم ہے. اگر آپ اپنے پہلے اوور میں آ کر مثال کے طور پر 15-20 رن کنسیڈ کرتے ہیں, بعد میں اگر آپ 3 اوورز میں مجھے 3 وکٹس لے کر 10 رن بھی دے دیں تو وہ جو پہلے 15 بن گئے وہ شاید پورا میچ بدل دیں. اور فلو جو آپ نے ایک دے دیا بیٹسمین کو وہ پھر رکنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں وہ پھر اچھے بالر کو بھی وہاں پہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب سری لنکا کھیلیں گے, اگر ہم جاتے ہیں اور ہم کھیلتے ہیں سری لنکا ہم کھیلیں گے تو وہاں پہ وکٹس دیز وکٹس آر مور سوٹیبل ٹو اسپن. تو آپ کو اسپن کو زیادہ میرا خیال ہے پریفرنس دینی چاہیے. دیٹس وائی اس اسپن ہیوی ٹیم. عثمان طارق کو انکلوڈ کر لیا. عثمان طارق وہ بھی میرے لیے ایک تھا کہ میں نے کہا شاید, حالانکہ ان کی ایبلٹی میں ان کی اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے, لیکن ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بالنگ کا ایکشن ویکشن اس طرح کی کوئی بات چل رہی تھی, تو میں اس میں سمجھا کہ شاید ان کو نہ کنسیڈر کریں یا کوئی اس طرح کی بات نہ کریں. لیکن اچھی بات ہے, یہاں آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیلنا ہے, پھر آگے جا کے بھی کھیلنا ہے, پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ اسپن ہیوی پاکستان کا جو اٹیک ہے یہ ہوگا. آپ کو کم از کم 2 سے 3 اسپنر آپ کو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہر اس میں آپ کو یا نواز ہوگا, ابرار ہوگا, شاداب ہوگا یا پھر ساتھ عثمان ہوگا. یہ آپ کو اچھا کنسیڈرنگ پاکستانز ہسٹری اوور آل ورلڈ کپس کے اندر, یا جو ہم اوور آل پلاننگ ایگزیکیوشن چلتی ہے, یا آپ جس کو قسمت کہہ لیں, میں چاہوں گا کہ آسٹریلیا والی سیریز میں جتنا آپ عثمان کو کم کھلائیں اتنا آپ کا فائدہ ہے. یہ میں اوور آل آپ کو پرسپیکٹیو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ سمجھا دوں گا. یہاں پہ میں بڑا آئی تھنک آئی ایم بینگ کیلکولیٹڈ, بٹ اویس کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے جن پہ آپ نے بڑی لمبی ڈبیٹ کی. اب وہ تو سارے حل ہو گئے ہیں, تو اب پتہ نہیں آپ کو کوئی نیا پراسپیکٹ ملے گا کہ نہیں, لیکن میں نے ناظرین کو کہا تھا کہ دل تھام لیں. وہی ہوا, معیز شاہ صاحب نے جو ہے نا ایک بار پھر ایک ہلکا سا جھٹکا دے دیا کہ جی اب لگ یہ رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ مڈل آرڈر میں, اینڈ اٹس ویری پرٹیکولر. بٹ میں یہ ضرور چاہتا کہ اگر ایسا کچھ ہونا تھا پہلے کنوے ہو جاتا, بابر بگ بیش میں بھی مڈل میں کھیل لیتے, شاید بگ بیش بھی اچھی ہو جاتی, کیونکہ سیلف کانفیڈنس ویسٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر آپ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ ایک زون کے اندر کھیل رہے ہیں, پھر نئے رول میں ایک دم سے ورلڈ کپ میں جانا, چاہے اب جتنے بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہوں, وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ تو مسلم سے بات کریں کہ بابر اعظم کا پہلے ہی سیلف کانفیڈنس ڈینٹڈ ہے, جو آسٹریلیا میں ہوا, پھر سوشل میڈیا پریشر اور بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. فین فالوئنگ کی بات کریں, کل جو پریکٹس سیشن کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی اگر آپ 2-3 گلمسز دیکھیں, اوبیسلی ساری ویڈیو میں دیکھی نہیں ہے, اس میں اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں بابر اعظم. اب آپ اٹھا کے ایک نیا رول دے رہے ہو, چلیں اگر وہ چوتھے نمبر پر بھی آتے ہیں, فخر زمان کا بیٹنگ کریں گے, عثمان خان آپ کے پاس موجود ہیں, شاداب خان آپ کے پاس موجود ہیں. اسٹل میں نے کہا نا کہ بہت سی چیزیں ہیں پاکستان کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے.
آپ نے پیس پیٹری کی بات کی, آپ 3 فاسٹ بالرز کے ساتھ جا رہے ہو, جنرل فاسٹ بالرز کی بات کر رہا ہوں. بیک اپ پلان کیا ہے؟ فار ایگزامپل آسٹریلیا سیریز کے اندر آپ کا ایک فاسٹ بالر نہیں کامیاب ہوتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹرگل کر رہا ہے, فٹنس کا ایشو شاہین کا ہے, وہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ بھی چکا ہوں, ان کا ایشو ہے, آپ ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. سری لنکا میں اگر وہ فارم میں نہیں ہوتے, آپ نے بات کی ڈیتھ اوورز کی بات کی, حارث روف کے علاوہ آپ نے تیار کس کو کیا تھا ڈیتھ اوورز کے لیے؟ آج تک آپ نے تو کسی کو تیار نہیں کیا. وسیم جونیئر کو آپ لے کے اس کے متبادل آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ کسی کو آج تک نہیں آپ نے کھڑا اچھا کیا. حارث کو آپ ڈیتھ اوورز کے بولرز کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا کبھی بھی اس کو, میں بات بغیر یارکر کے ایک ڈیتھ اوورز کا بالر ہوتا ہے. میں صرف آپ کو میں صرف آپ کو یہ بات کروں, آپ نے تیار کسی کو نہیں کیا, آپ نے اسی کو ایک ڈیتھ اوور کا ایک اسپیشلسٹ بنا دیا ہوتا نا. زمان تھا, زمان کو آپ نے نئی گیند کروا کے آپ نے خراب کر کے سائڈ پہ کر دیا. اس آپشن کے اندر اس لیے بار بار کہا جا رہا تھا کہ عباس افریدی اچھا چوائس آپ کے پاس تھا, کہ جو سلور ون اس کے پاس ہے, لانگ ہینڈل بھی یوز کرتا ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے. دانیال کی انہوں نے بات کی کہ جی اس لیول کو میچ نہیں کر پائے, تو مجھے مائک ہیسن سے صرف ایک سوال تھا کہ عثمان خان کس حیثیت سے میچ کیا تھا انہوں نے؟ اگر اس کی لاسٹ جتنی اننگز اٹھا کے آپ دیکھ لو, صرف 2 اننگز کے اندر اس کے 30-31 ہیں. اس کے بعد اب تو لاسٹ اس نے 3 اننگز کھیلے جو کہہ رہے میچ فنیشر اس نے کھیلا ہے, ایک میں 3 کیا ہوا ہے, ایک میں 15 کیا ہوا ہے, ایک میں 11 کیا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں کہ وہ آخر چاہ کیا رہے تھے وہ بات کرنا. کیا سلمان مرزا کو یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے ڈیتھ بالر؟ میں جسٹ فار مائی سیک آف آرگیومنٹ میں کہتا ہوں کہ نہیں. اگر سلمان مرزا کی بات کریں, جتنا اس کا ابھی تک آپ نے سٹارٹس دیکھے ہیں وہ نیو بال سے بہتر ہے, کیونکہ اس کا بال شارپ اندر آتا ہے. میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ اگر شاہین فٹ نہیں ہے, یو نیڈ ٹو بی ہیو دا کلیئرٹی, کہ اس سے آپ بات کریں کہ بھائی آپ پلانس میں نہیں. یہ مسئلہ ہے نا کہ ہمارے معذرت کے ساتھ ڈرتے ہی بہت ہیں بات کرتے ہوئے, کیونکہ اسٹار بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم تو بڑے ہیں, پاکستان ٹیم شاید چھوٹی ہے اس میں. آپ کو سلمان مرزا سے یہاں تو اگر آپ کلیئر کٹ تھے آپ بات کرتے, کیونکہ آپ کا بیک اپ اچھا بالر ایک موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے نا. بابر اعظم بھی شارٹ ٹرم پلاننگ پہ جا رہے ہو نا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اوپنر میں پرفارم نہیں کر رہا, مڈل آرڈر میں آپ جس اوورز میں کہہ رہے ہو 11 سے 16 اوورز میں, وہاں پر تو آپ کو رن بال سے زیادہ تو آپ کو باؤنڈری کلیئرنس چاہیے, کیونکہ آپ نے اس کو اسکور کو بلڈ اپ کرنا ہے. مڈل آرڈر تو آپ کو میچز جتواتا ہے. جہاں پر آپ نے 10 اوور کا میچ کھیلنا ہے, 12 کا 100% میچ آئے گا, وہاں پر شاید 8 اوور کا میچ بھی آئے, وہاں پر بابر اعظم ٹیم کے اندر فٹ ہوتے ہیں؟ کبھی بھی فٹ نہیں ہوں گے. اسٹل آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میچ اپ کیا ہوتا ہے. جس وقت آپ ایک سیریز ڈیزائن کرتے ہو, اوبیسلی پاکستان ٹیم کو سرو نہیں کیا, اگر لیگ کرکٹ کی بات کریں, آپ سامنے ایک ٹیم کو رکھتے ہو, اس کا بریک ڈاؤن نکالتے ہو, اپنی ٹیم کا نکالتے ہو کہ اس کا یہ میچ اپ ہے, اس کے آگے یہ لڑکا, جب ایکسن زیرو ٹائپ کھیل کے کہتے ہو کہ یار ہاں ٹھیک ہے یہ نکل سکتا ہے. مجھے ابھی تک پاکستان ٹیم کا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہو, آپ بیٹنگ کے اندر آپ کا ایشو ہے, اسپن بالنگ کے اندر آپ کہہ رہے ہو 2 اسپیشلسٹ اسپنرز لے کے جا رہے ہو. عثمان طارق میں خود چاہتا ہوں وہ کھیلے کیونکہ مسٹری اسپنر ہے, خدا نخواستہ اس کے اوپر ایک لگ جاتی ہے آبجیکشن لگ جاتا ہے بین والا معاملہ, آپ کے پاس بیک اپ اسپنر کون موجود ہے؟ آپ نے سفیان کو رکھا ہوئی نہیں ٹیم کے اندر, جو میں اسپیشلسٹ اسپنر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے شاداب آپ کے پاس ہے, ابرار آپ کے پاس موجود ہے, نواز ہیں یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ کو ابھی بھی اسٹل میں کہتا ہوں کہ پاکستان شاید کنفیوژن کا شکار ہے, لیکن آسٹریلیا سیریز سارا کا سارا کھول کے آپ کو دے دے گی. مجھے لگتا ہے کہ 25 کا اسکواڈ بھی ہوتا تو ویس کنفیوژن کا ہی شکار ہوتے. مجھے نہیں لگتا 15 سے بات بنی تو شاید 25 کا بھی اسکواڈ ہوتا تو ویس شاید یہی بات کر رہے ہوتے. بٹ وہ تھوڑا سا کرٹیکل اس لیے دیکھیں, دا وے تھنگز آر گوئنگ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم چیزوں کو اب یہ انالائز کریں کہ اسکواڈ کا تو اعلان ہو گیا. آسٹریلیا کی سیریز آپ کے پاس 3 میچز کی ایڈیشن اس لیے ہے کہ آپ اس میں تھوڑے سے اپنے پلینگ 11 کے ذرا ایکسپیریمنٹس اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, چیس کر لیں ایک میچ میں, پہلے ٹوٹل سیٹ کر لیں, جسٹ ٹو سی کہ ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ. لیکن دا وے تھنگز آر گوئنگ, جیسا کہ میں نے کہا, یہ میرا ایک تھاٹ ہے کہ شاید آپ سلمان مرزا کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ڈیتھ بولر, لیکن آئی تھنک مائک ہیسم اور پروبیبلی پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی اور کپتان کی زیادہ ریلائنس شاید یہ مجھے لگ رہا ہے محمد نواز کے ساتھ ہی ہوگی کہ وہ اپنے 1-2 اوورز اینڈ میں آ کر کریں. دیکھیں اوبیسلی سری لنکا کی کنڈیشنز میں آپ اسپنر کے اوپر بینک کر سکتے ہیں, بٹ اوبیسلی وہ پریشر نواز نے ورلڈ کپ لیول پہ دوبارہ لیا نہیں ہے, ان کے لیے بھی اتنا ایزی نہیں ہوگا اس سارے پریشر کو واپس لینا. لیکن جو آپ کے فاسٹ بولرز ہوتے ہیں سری لنکا میں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں ڈیتھ اوورز میں. سلمان مرزا کو آپ ان کی سلوور ون پہ تو بہت زبردست کنٹرول ہے, جتنا میں نے ان کو دیکھا. جو پلیئر نئے بال سے سلوور ون اچھا کر سکتا ہے اس کے لیے تو پرانے بال سے کوئی مشکل اتنا ہوتا نہیں ہے اس کو مینیج کرنا, بٹ باقی وہ بہت لینتھ بالنگ کے اوپر انحصار کرتے ہیں. جو سری لنکن کنڈیشنز ہیں وہاں پر آپ ڈیتھ اوورز میں اگر آپ لینتھ بالنگ کریں گے, کسی بھی کنڈیشن میں لینتھ بالنگ اتنی یوزفل نہیں ہوتی, تو کتنا وہ اچھا باؤنسر اور یارکر کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ اٹس ٹو لیٹ کہ آپ پھر ورلڈ کپ میں جا کے ان کو اس رول میں جا کے دیکھیں. سو نظر تو یہ آتا ہے کہ اگر وہ کھیلیں گے تو مے بی پھر نسیم کو یا کسی اور بولر کو ڈیتھ میں زیادہ آنا پڑے گا. فہیم کی بھی پیس اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ڈیتھ میں ان کو بہت زیادہ یوز کر سکیں.
سو یہ ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. باقی آپ کے پاس اسپنرس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, زیادہ آپ ان پہ بینک کریں گے, کتنے اوورز آپ اسپن سے کرائیں گے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا. اب دیکھتے ہیں لاہور میں کنڈیشنز بھی ہم کیسی بناتے ہیں. میرے نزدیک تھوڑی سلوور پچز کے اوپر کام کرنا چاہیے, اس طرح کی پچز بنانی چاہیے, یا جو بھی آپ سری لنکا میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ان پچز کے اوپر آئے گا, تاکہ آپ ایک پراپر طریقے سے اپنی پلاننگ کو ٹیسٹ کر سکیں اگینسٹ آسٹریلیا. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوں گی. اور جیسے شاہ جی نے بتایا کہ اگر سلمان علی آغا کو ہی ون ڈاؤن یوز کرنا ہے تو بہت ٹف ہوگا بابر کے لیے اب اس کو ایڈجسٹ کرنا, کیونکہ بابر کی اگر آپ جتنی بھی بڑی اننگس T20 کرکٹ میں دیکھیں تو نظر یہی آتا تھا کہ وہ پہلے پاور پلے میں آ کے 25-30 رن بنا چکے ہوتے تھے, اس کے بعد ان کا فلو بہت بہتر ہوتا تھا باقی اننگس کا. اب شروع میں آ کے اگر ان کو باؤنڈریز نہیں ملیں گی, فیلڈ آلریڈی کھلی ہوگی, تو تب اس اسٹرائک ریٹ کو 100 پہ اور 120 پہ لے کے جانا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نمبر 4 پہ کھیلنے کا بابر کا. وہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب اوبیسلی یہ تو پوچھنا آئی تھنک بڑا کلیئر کٹ ہے کہ وہ کس نمبر پر زیادہ سوٹڈ ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اب ٹیم کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ نے جس طرح کہہ دیا کہ اتنا ایزی نہیں ہوگا, میں بھی اسی آئی تھنک آرگیومنٹ پہ رہوں گا, بٹ پھر اس کے علاوہ حل نہیں ہے پاکستان ٹیم کے پاس, کیونکہ آپ جیسا موئی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ پہلے 6 اوورس کو یا پہلے 10 چلیں کر لیں, بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہوگا وہ بابر اعظم کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا, اور کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیوں اس ورلڈ کپ میں, خاص طور پہ T20 ورلڈ کپ میں ان کی سلیکشن کی گئی ہے. ان کا ایک ہی رول ہوگا, دیٹ از پلینگ مور آف این اینکرز جاب, اور وہ تب آپ یوز کریں گے ان کو جب آپ چھوٹا ٹارگٹ لینے جا رہے ہیں. اور تیز بھی بابر کھیل سکتے ہیں, انہوں نے کھیل کے دکھایا, بٹ زیادہ ان کی یوٹیلائزیشن اسی ٹائم پر ہوگی. سو اس وجہ سے ان کو تھوڑا فلیکسیبل رہنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ 4 نمبر T20 پہ کھیل رہے ہیں, جس طرح شاہ جی نے بات کی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے, تو پھر آپ کو فلیکسیبل رہنا پڑے گا کہ کوئی ایسا میچ بھی آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو ایون 4 سے بھی 5 پہ آنا پڑے, ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف دا میچ. آپ کتنے اوورز میں آپ کی باری آ رہی ہے, ان اوورز میں کتنے رن رہ گئے, تو ایٹ ٹائمز پھر اس کے لیے وہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا بابر کے لیے. اوبیسلی بگ بیش میں بھی ان کو ایک کلچرل شاک لگا ہے, تو کتنا وہ جلدی اس سے کم بیک کر سکیں گے. تو 4 نمبر پہ جو بھی بیٹر بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے T20 کے اندر, یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کا مزید نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, بیکاز ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف دا میچ آپ وہاں پر فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں. سو یہ پھر اگر اس مائنڈ سیٹ سے بابر کھیلتے ہیں تو میرے خیال سے پھر بہت اور زیادہ یوٹیلائزیشن ان کی بہتر ہو سکے گی اگر وہ اس مائنڈ سیٹ پہ آ گئے ہیں. بٹ اگر ان کے دماغ میں یہی ہے کہ میں کسی ایک جگہ پہ زیادہ بہتر کھیلتا ہوں, پھر یہ ہمیں بیک فائر بھی کر سکتا ہے. موئشہ صاحب, بابر کس نمبر پر کھیلتا ہے یہ تو بات تب ہوگی جب ورلڈ کپ کا فیصلہ پورا ہو جائے گا. ابھی تک تو جو حالات چل رہے ہیں, آئی تھنک انٹرنیشنل کرکٹ اس وقت, شاید یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے بحران کا شکار ہے اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور یہاں اس بحران پہ پہنچانے والا کون سا ہے, کون لوگ ہیں, یہ BCCI ہے. اور BCCI نے جب کوشش کی کہ ICC کو ٹوٹلی اس کے ایڈمنسٹریٹو پاورز گریب کر دی, ہائی جیک کر لیں, ہائی جیک کر لیں. بیسیکلی BCCI ہی اس وقت ICC کو چلا رہا ہے. اس کے ہی کرتا درتا ہے, اس کے فارمر, اس کے پریزیڈنٹ, اس کے جو بھی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی آپ کو وہاں کا ٹاپ آفیشل آپ کو ICC کا ملے گا اس وقت, جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں. وہ آپ کو BCCI کا پرانا کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا. اور یہ اس حد تک کرکٹ کو لے گئے ہیں اب اس وقت کہ اب شاید یہاں سے سنبھلنا کرکٹ کا بڑا مشکل ہے. پاکستان کو بھی وہ اس حد تک لے کے چلے گئے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی بھی ڈیسیژن کرتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے, کوئی اور پاکستان کا کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس سارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کرکٹ بورڈ حق بجانب ہے. اس لیے کہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس نے بڑی سٹرگل کر کے اپنا نام ایک پیدا کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بنگلہ دیش جونیئر ورلڈ کپ کے چیمپئن بنگلہ دیش بڑی اچھی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنے والی ٹیم. بنگلہ دیش اپنی مطلب ہے کہ اس نے ایک پہچان پیدا کی ہے. اس پچھلے اگر 10-15 سال میں آپ دیکھیں تو شاید بنگلہ دیش نے جتنا ڈیولپ کیا ہے کرکٹ میں, آپ آل آف اے سڈن اس کو اس کی مطلب اس کی جینون گریوینس ہے, اس کو آپ کرتے ہوئے آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اور ساتھ ہی 2 دن بعد آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی اسکاٹ لینڈ والے تو خوش ہو گئے, شاید کوئی یورپین ٹیم بھی ساتھ خوش ہو جائے گی, لیکن آپ نے جن کے ساتھ انجسٹ مطلب ان کا ڈیسیژن ہے اور جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے,
उनका क्या होगा, उनकी क्रिकेट किधर जाएगी, उनको कहाँ पे आपने ला के छोड़ दिया अच्छा है? मोहित साहब, चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्क्वाड से पहले, आपको याद होगा, कजाफी स्टेडियम के बाहर, जी, जी। आई थिंक उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला लेगी हमारा काम है उसको इम्प्लीमेंट। देखिए बात तो वही होती है ना, बात होती है जो गवर्नमेंट है ये डिसीजन उसका होता है, क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। गवर्नमेंट कहेगी कि आपने इस तरह करना है तो क्रिकेट बोर्ड इस तरह करेगा, गवर्नमेंट कहेगी कि आप इस तरह नहीं करना तो वो नहीं करेगा। तो ओनस इज विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन आता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो भी डिसीजन आए, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप भी पाकिस्तान लेता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, तो वो हक बजानब है। वो इसलिए कि आपने आप ऐसे मुल्क के साथ आपने ज्यादती कर दी कि जिसके मुल्क का एक मतलब है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर स्ट्रांग स्टेक होल्डर्स, क्रिकेट में उनका एक मतलब है, रख रखा है, क्रिकेट में उनकी एक कंट्रीब्यूशन है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट पॉपुलर है तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है। तो बांग्लादेश की टीम को और हम देखते रहे और कोई भी देखता रहे साथ, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि श्रीलंका को भी स्टैंड लेना चाहिए था यहाँ पे और भी कंट्रीज को स्टैंड लेना चाहिए था। ये वक्त किसी पे भी आ जाएगा, कल कोई और हो जाएगा, कल ऐसी कोई बात आएगी तो इसी भी बीसीसीआई आईसीसी के कोई टारगेट पे होगा, कुछ इस तरह की पैसे की बात आती है, फाइनेंसेस की बात आती है, तो उनको जब आएगा तो फिर स्टैंड और कंट्रीज लेते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी खबर, क्योंकि इस दौरान आई थिंक भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ, और जो फेक न्यूज़ आ रही थी, एक खबर ये भी कहीं ना कहीं फ्लोट की जा रही थी कि जी आईसीसी भी अब फैसला कर रहा है कि इसके बाद कहीं हाइब्रिड मॉडल को भी हम नहीं तस्लीम करेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि प्रेशराइज किया जाए रीजन को। जी जी, प्रेशराइज किया जाए कि मतलब अपनी जो इंटरेस्ट है ना उसको किस तरह सर्व किया जाए, किस तरह बेस्ट आप सर्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो अगर मतलब है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान कोई इस वक्त डिसीजन लेता है, पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप लेता है, तो वो, मैं ये नहीं कहता कि वो उसके पीछे बेस कोई नहीं होगा या ऑल ऑफ अ सडन कोई इस तरह है। ये सारा जो आपने पिछले 8, 10, 15 दिन में देखा है, एक जेन्युइन कंसर्न है बांग्लादेश क्रिकेट का कि आप हमारे मैचेस भी आप श्रीलंका ले जाएं। तो भाई ले जाएं ना, इसमें क्या है? आपको एक टीम एडजस्ट करनी है, एक टीम कोई चेंज करनी है, किसी से रिक्वेस्ट करें कुछ और हो जाए वो आप कर दें। और ये इनिशिएट भी आपने किया ना, इनिशिएट भी कहाँ से हुआ है कि मुस्तफीज़ुर रहमान को हम नहीं दे सकते उसको सिक्योरिटी, तो आपने कह दिया ना सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो एक प्लेयर को नहीं दे सकते तो आप 30 के इंट्रोज को, 30 के स्क्वाड को किस तरह आप कैसे दे सकते? देंगे? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करने वाली हैं, देखने वाली हैं। लेकिन शायद मतलब है, ये कहते हैं ना जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, ईसीबी हो, उनको प्रिंसिपल पे स्टैंड लेना अच्छा, चाहिए। अपने ना कि नाज़रीन को अपनी- अपडेट कर दें मोहित शाह साहब की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई, मीटिंग खत्म हो चुकी है। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब वहाँ से रवाना हो गए। ये बड़ी अहम मीटिंग थी आज, मैं तो ये फील करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अभी कन्वे कर दिया गया। कन्वे कर दिया गया है। और अभी कुछ आपके पास ही कोई, या तो आपको कोई मतलब है कोई ट्वीट आपको आ जाएगा, तो या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी आ जाएगी कि क्या फैसला हुआ है, या मोहसिन नकवी साहब खुद ही बता देंगे क्या फैसला हुआ है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इसका तकरीबन 4 बिल्कुल। बजे शुरू होनी थी। तो अब यही फील कर रहे हैं कि कोई ना कोई डिसीजन इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले ली। देखें दोबारा ये जो सुनने वाले हैं इनको दोबारा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन होगा, क्रिकेट बोर्ड का यहाँ डिसीजन नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह डायरेक्ट करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी अपने जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उस सबको एतमाद में ले लिया है और उनको यही कहा है कि हम गवर्नमेंट की डिसीजन का इंतज़ार करेंगे और जो वो डिसीजन करेगी वो आप पे भी है, हम पे भी है, सब पे इम्प्लीमेंट होना है। तो वो सब ने गो एड दे दिया और सब ने अपना मर्जी दे दी कि जिस तरह आप कहेंगे उस तरह ही फैसला होगा। बिल्कुल। मैं एक अहम इसमें नुक्ता ज़रूर है, मैं चाहूँगा सना से हम वो ज़रा थोड़ा सा एनालाइज कर लें। ग्लोबल पर्सपेक्टिव गेज करना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के ना होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्रिकेट को, पाकिस्तान के ना होने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिकेट को होता है। लेकिन मुझे लगता है एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, या एक आप क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है, और ये काफ़ी ज़राए ऐसे हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, बहुत नाखुश हैं। और क्योंकि ये खबर पहले से ही कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो गई थी कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो बाकायदा तौर पर ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता वर्ल्ड कप के अंदर, तो दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड कप इज़ डन एंड डस्टेड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल।
بہت بڑا امپیکٹ ہے جی. دیکھیے اسی لیے اگر آپ اب گروپس دیکھیں آئی سی سی کے تو ہمیشہ پاکستان انڈیا کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ میچ آپ کے پاس گارنٹیڈ ہو. اگر آپ صرف رینکنگس کے اوپر گروپس بنائیں تو ایٹ ٹائمس وہ میچ مس ہو جایا کرتا تھا پہلے ورلڈ کپ میں. تو پچھلے 7-8 سالوں سے یا 6-7 سالوں سے یہ چاہے مینس ورلڈ کپ ہو چاہے ویمنز ورلڈ کپ ہو, کوشش یہ کی جاتی ہے ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے, بیکاز وہ ایک میچ جو ہوتا ہے وہ بہت سے میچز کے فائنانسز کو کور کر لیتا ہے. اب دو چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ اب اوبیسلی پاکستان کا ایک سٹینڈ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خالی انڈیا پاکستان کا میچ بائیک آؤٹ کر دیں, بائیک آؤٹ کر دیں اور باقی ورلڈ کپ کھیلیں. تب بھی آئی سی سی کو بھی بہت اس کے ڈیمیج ہوگا, براڈ کاسٹرز کو بھی بہت ڈیمیج ہوگا اور پاکستان کو 2 پوائنٹس کا نقصان ہوگا. سو یہ ایک ایسا رستہ ہے جو کہ آئی تھنک نظر آتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ ایک تو کیونکہ پہلی نیوٹرل وینیو پہ, تو جب ویمنس ٹیم کا بھی جو میرا ایکسپیرینس رہا نیوٹرل وینیو کا, جب میں نے سری لنکا میں سارا ورلڈ کپ کور کیا لڑکیوں کا, تو براڈ کاسٹرز کے لیے پیمنٹ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور کامنٹیٹرس کو ہائرنگ ہوتی ہے اور جو ٹریول ہوتا ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, بیکاز ود ان کنٹریز آپ کا ویزاز بار بار لگ رہے ہیں, آپ کی فلائٹس بار بار جا رہی ہیں. سو وہ جو پروفٹ مارجن انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوتا ہے اس میں سے بہت بڑا چنک مزید ٹریولنگ پہ اور جو آپ کی کامنٹیٹرس کی ٹیم ہے براڈ کاسٹرس کی اس کو بڑھانے میں لگ جاتا ہے. لاجسٹک سارے آ جائیں گے, بہت زیادہ اس سے فرق پڑتا ہے. اور مینس ٹیم کو اس کو آپ ڈبل کر دیں کیونکہ ٹیمز زیادہ ہیں, سارا کچھ ہے. سو یہ براڈ کاسٹر کے لیے ہائبرڈ ماڈل سوٹ نہیں کرتا ان لوگوں کے لیے بھی. تو اوبیسلی بہت سے شارٹس براڈ کاسٹرس کی طرف سے بھی کال کیے جاتے ہیں بیکاز دے آر دا مین ایک طرح سے اسپانسر آف دیز بگ ایونٹس. سو یہ بہت سی چیزیں ایٹ اسٹیک لگ جاتی ہیں اس کی وجہ سے, اور اسی وجہ سے پاکستان کے پاس اس وقت اتنا اسٹرانگ ایک اسٹانس لینے کی پوزیشن بھی ہے, بیکاز اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اگر انڈیا پاکستان کے میچ پہ کوئی بھی ایک ڈینجر سائن آتا ہے کہ یہ شاید نہ ہو تو اس سے پورا ورلڈ کپ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. جی سید محمد اویس, آپ کے خاص ذرائع کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ میٹنگ تو کنکلوڈ ہو چکی ہے. اوبیسلی سموئی شاہ صاحب نے کہا یا تو بائی ورچو آف اے پریس ریلیز, ٹویٹ, یا موسٹ پرابلی محسن نقوی صاحب میڈیا سے گفتگو کر دیں گے تو تمام جو آئی تھنک پرسپیکٹیو ہے پاکستان کا وہ سامنے رکھ دیا جائے گا. ہاں دیکھیں, اوبیسلی بہت سی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہیں, لیکن جب تک حتمی کو فیصلہ نہیں آتا, لیکن 2 پوائنٹس کے اوپر زیادہ اس وقت ڈیبیٹ مجھے لگ رہی ہے, کیونکہ جتنی سوشل میڈیا پہ ہے, ایک تو یا تو پاکستان انڈیا کا میچ بائیک آؤٹ کرے یا آپ پورا کا پورا ورلڈ کپ جو ان سے بائیک آؤٹ کرو. لیٹس سی اب اس کے اوپر کون سی, کیونکہ جب تک اسٹیٹمنٹ نہیں آتی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کرکٹ میپ کے اوپر ورلڈ میں یہ 1.5-2 سال کے اندر دکھایا کہ یار ہم بھی, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایک اسٹرانگ اینٹی آئی سی سی کی, اور ون آف دی اولڈسٹ اینٹی آئی سی سی کی ہے. جس طریقے سے پاکستان اس کو لے کے چلا, چاہے نیوٹرل وینیو پہ شفٹ کرنا ہو وومنس ورلڈ کپ کا, چاہے مینس ورلڈ کپ کی بات کریں, ایشیا کپ کے اندر آپ دیکھ لیں جو واقعہ ہوا اس کے بعد, تو وہ اسٹرانگنیس جو ایک محسن نقوی نے بتائی ہے سال 1.5-2 کے اندر کہ ون آف دی بیسٹ میں کہتا ہوں کہ اس وقت چیئرمین اس سیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اور لیٹس سی کیا بنتا ہے. لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ آج آپ سری لنکا, بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ تو آپ کر رہے ہو, کل کو اس کا مطلب آپ کسی ملک کے ساتھ کرو گے. صرف مسئلہ کیا ہے, جو بڑی چودھری ہیں جدھر جب آسٹریلیا کی بات کرتے ہو, انگلینڈ کی آپ بات کرتے ہو, وہ جو کرتا دھرتا ہے بھی ان کو آپ نے چھیڑا نہیں ہے. جس دن آپ چھیڑو گے, وہ چھیڑتے تو آپ, لیکن وہ چپ اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ لابنگ آئی پی ایل والی آ جاتی ہے آپ کی, وہ جو آپ بیک اینڈ پہ جو چنک دیتے ہو کرکٹ بورڈ کو, تو اس کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن جو ویزے والا جو معاملہ اس وقت لگا ہوا, میں خود تھوڑا سا مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جن کا ویزاز نہیں لگ رہا وہ ممالک کی چپ ہیں. وہ بھی تو ایک پارٹ ہے نا آئی سی سی کے, ان کا بھی تو کام بنتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت پریشرائز کریں کہ آخر ہمارے پلیئرز کا کیا قصور ہے, ہماری کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں. کہ آپ کو اتنا خوف ہے کہ ان کا بے شک وہ یو ایس سٹیزن کیوں نہ ہو, لیکن اس کے کہیں نہ کہیں گراس روٹ پاکستان سے ملتے ہیں, تو آپ کو خوف ہے جی یہاں پر ویزا اس کا ڈیلے آپ نے جان بوجھ کے کیا ہوا, بس اپنے ملک کو دکھانے کے لیے, اپنے جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے. آپ ڈیمیج کرکٹ کو کر رہے ہو. آپ کا سب سے بڑا جو ایک آپ نے جو اس وقت ریالٹی دکھائی تھی دنیا کو, ڈیمیج آپ نے ینگسٹرز کو کیا تھا جہاں سے کرکٹ گروم ہوتی ہے. انڈر 19 سٹرکچر میں آپ دیکھ لیں, آپ کے لڑکے سیدھے منہ بات نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملانا چاہتے آپ کے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ. تو آپ آخر یہ جو جتنی پالیٹکس ہے یہ کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہوگی نا. مقافات عمل بھی تو ہوتا ہے. آج آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہو, یہ مجھے لگ رہا ہے بہت کم ٹائم کے اندر ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جو پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے, جو براڈ کاسٹرز کی بھی کپتان بات کر رہی تھی, براڈ کاسٹرز کا سب سے بڑا جو ایشو کیا ہو جاتا ہے کہ سپانسرز جو ان لائن ہوتے ہیں, کچھ سپانسرز ہوتے ہیں جو 2-3 دن پہلے تک فائٹ کر کے آپ کو پتا ورلڈ کپ میں آتے ہیں. پاکستان انڈیا اتنی بڑی جنگ ہے کرکٹ کے اندر, چاہے دوسری بات کریں جنگوں کی, آخری ٹائم تک فائٹ ہوتی ہے. اور اگر یہ معاملہ ہوا بائیک آؤٹ والا تو یہ بلینز کا گیم ہے. اس سے جتنا نقصان براڈ کاسٹر خاص کر کے انڈیا کو ہوگا
वो आपको अभी चीखें नज़र आ जाएंगी जब थोड़ा सा फैसला आता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है मोई शाह साहब, ऑल दो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बांग्लादेश, आई थिंक उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपना मौक़िफ़ जो है उसका दिफा किया है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांग्लादेश क्रिकेट को। लेकिन बांग्लादेश को आप एक्सक्लूड करके आपने वो जो एक बुली और जिंगोइज़म था ना, वो आपने कायम रख लिया अपना कि जी हमने स्कॉटलैंड को ले आए, और शायद उस पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इतने इतने बड़े जो क्रिकेट के बादशाह हैं, जिस तरह जो जिनको चौधरी का लक़ब वो दे रहे हैं, वहाँ से कोई इतनी अब तक आवाज़ नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल से ये पर्सपेक्टिव हमें दुनिया के सामने रखना पड़ेगा कि यही सेम मॉडल पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ये कह देता है, फॉर एग्जांपल, अगर ये फ़ैसला कहीं ना कहीं हो जाता है कि जी हमारा ये फ़ैसला है, जो कि हम बांग्लादेश को के स्टांस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिकेट को भी इक्वालिटी बेसिस पे कराना है, तो आई थिंक एक बार पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड और जो फ्रेटर्निटी हिल जाएगी एक दफ़ा। देखिए अहमद, सबसे मैं कहता हूँ कि इम्प्रेसिव चीज़ है ना जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, क्योंकि मुझे जो थोड़े बहुत मेरे ज़राए हैं वो इतना भी कहते हैं कि बांग्लादेश को एक्स्ट्रा अमाउंट की भी पेशकश की गई थी इंडिया में खेलने के लिए, कि फ़र्ज़ करें उनका 3 मिलियन या 4 मिलियन डॉलर बनता है, उनका जो लीगल जो राइट शेयर बनता है, उससे ज़्यादा पैसे देने की भी ऑफ़र की थी। और इतने पैसे की ऑफ़र के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया। ये मैं कहता हूँ कि बड़े एक जिगरे की बात है, बड़े दिल की बात है, और उन्होंने एक उस समझ रहे थे कि हमारा स्टांस जो है जेन्युइन है, तो इसलिए इस पे हिलने वाले नहीं है। वो दुनिया को उन्होंने बताया और इंडिया को भी साथ पता लगा कि हर चीज़ बिकने वाली नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ भी होती है जहाँ आपको अपोजिशन मिलती है और वो प्रिंसिपल अपोजिशन मिलती है, वो स्टैंड जो होता है वो प्रिंसिपल्ड होता है। ये नहीं होता कि आप समझें कि शायद इनको 4 से 5 मिलियन डॉलर या 5 से 6 मिलियन डॉलर दे देंगे तो ये अपना फैसला चेंज करेंगे और आके इंडिया खेल लेंगे, ये नहीं। अब दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान का ना जाना और पाकिस्तान का बाईकाट करना या पाकिस्तान का इंडिया का से मैच न खेलना, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि बांग्लादेश को भी पता लगेगा कि हमारे साथ खड़े होने वाला कोई ना कोई है, और पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन किया है, ये कोई मतलब है कि उनको बताया है वर्ल्ड को कि आप अगर किसी के साथ मतलब है इंसाफ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर है जो उसके साथ खड़ा होने वाला है। आपको तो शायद लालच हो पैसे की, मैं ECB की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ये मेजर क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए था। मुझे अफसोस है और मुझे लगता है कि इन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि ये फैमिली होती है। देखें, क्रिकेट खेलने वाले बड़े चंद ममालिक हैं, 12, 14, 15 इतने ममालिक हैं। अगर इनको भी आप यकजा नहीं रख सकते तो फिर इस तरह की ICC के सेटअप और ICC का फ़ायदा कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि जी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्रिकेट को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे और छोटे छोटे मुल्क आएंगे, खेलेंगे। भाई आप अपने जो आप ऑलरेडी आपके पास मुल्क हैं, उनका कोई ऐसा कोई स्टांस आता है या उनकी कोई ऐसी बात आती है, उनको अपने आपस में जोड़ कर रख नहीं सकते, उनके लिए फैसले आप सही नहीं कर सकते, तो आप वर्ल्ड के लिए क्या फैसले करेंगे? क्या मैसेज आप अराउंड द वर्ल्ड आप पहुँचाएंगे कि क्रिकेट हम अपनी प्रायोरिटीज़ पे खेलते हैं, कि ये इससे मैं खेलूँगा, इससे नहीं खेलूँगा? ये नहीं होगा। और अब पता नहीं, देखें जल्दी फैसला आने वाला है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है, लेकिन जो भी ऑप्शन है, जाएं ना जाएं, इंडिया से ना खेलें, बिल्कुल बाईकाट करें, ये सब ऑप्शन ज़ेरे गौर आज थे। लेकिन मोइशा साहब, प्रेसिडेंट बड़ा मैटर करता है। अगर ये प्रेसिडेंट भारत ने सेट किया और उसके बाद देखें बांग्लादेश को भी हक था, उन्होंने कहा हम महफूज नहीं, हम नहीं जाएंगे। ICC ने भी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उन्होंने इस मामले पे करा ली वोटिंग, 10-2 से वो वोटिंग का फैसला हुआ कि जी रिप्लेस कर दें बांग्लादेश को। तो इसका मतलब है कल को फिर अब आप हर दफ़ा जब भारत के हमने पाकिस्तान नहीं आना या नहीं खेलना तो आप फिर वोटिंग कराएं। देखिए वो 10-2 क्यों हुई है, आपको पता है? वो स्कॉटलैंड ने आना था। बिल्कुल। अगर वो किसी और ने आना होता ना, हैती ने आना होता या कोई और मुल्क, अफ्रीका के मुल्क ने आना होता, तंजानिया ने आना होता, तो शायद ये 10-2 फिर ना होते। उनको पता था हमारी अपनी टीम आ रही है तो चलो इसको वोट करा देते हैं और इस तरह कर देते हैं। उसमें उसका भी एक बीच में जरूर एक कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल, कल को फुल वोटिंग मेंबर करा के आप वो भी पूरा वो करने के लिए। लेकिन ये देखें, ये बात नहीं है कि कितने वोट्स किसी ने दिए, कितने वोट्स किसी ने नहीं दिए। बात सिर्फ असूल की है, डिसिप्लिन की है, और एक जो क्रिकेटिंग फैमिली है उसको यकजा करने की है, यूनिटी की है। आपका एक बंदा भी, एक भी फुल मेंबर कंट्री जिस तरह बांग्लादेश के साथ वो निकल गया, या दूसरा फुल मेंबर कंट्री जिसके फार्मर वर्ल्ड चैंपियन है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, जिसने बड़े बड़ा रोल प्ले किया हुआ इस वर्ल्ड क्रिकेट में, उसके साथ उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया
تو پھر وہ میرا خیال ہے نہ رکنے والی بات ہے، پھر کرکٹ ارد گرد ہو جائے گا اور کرکٹ کا یکجا اور یونٹی رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرے تھے. ثنا، آپ سے جاتے جاتے ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اوور آل پرسپیکٹیو جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ بہت عرصے تک یہ بھارت کی جو ایک قسم کا بلی ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. آئی تھنک یہ کریڈٹ ہمیں پی سی بی کو ضرور دینا چاہیے کہ جب محسن نقوی صاحب نے ہائبرڈ ماڈل کے اوپر پاکستان کا سٹانس لڑا، وہاں سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اب برابری پہ سارے کام ہوں گے. آئی تھنک یہ ان کی سب سے ون آف دا بگیسٹ سکسیس اگر میں محسن نقوی صاحب کی کہوں کہ انہوں نے آ کے یہ جو اپروو کرایا. ہم بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر پس رہے تھے ایک طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر کہ ہم لوگوں کا کوئی سٹانس نہیں آ پا رہا تھا. انڈیا ہمارے پاس نہیں آتا تھا پر ہمیں ٹریول کرنا پڑ جاتا تھا اور کوئی بہت اچھی کنڈیشنز نہیں ہوتی تھیں. تو یہ ایک برابری کا ایک سیٹ کیا گیا، لیکن وہ ہے صرف 2027 تک، جو 2 سال کا کانٹریکٹ جو میرا خیال ہے جو جہاں تک یہ بات گئی تھی کہ 2027 تک رہے گا. اب وہ کس طریقے سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، پر ایون ان 2 سالوں میں بہت اس کی وجہ سے فائدہ ہوا. جیسے لڑکیوں کی کرکٹ سکون سے جو انہوں نے ورلڈ کپ کھیلا، رزلٹ جو تھا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، بٹ میں نے خود دیکھا کہ لڑکیاں باہر جا سکتی تھیں، ایک نارمل جس طرح ورلڈ کپ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ویسے کر سکتی تھیں. اسی طریقے سے باقی چیزوں پہ ایشیا کپ کے اندر جو پرابلمز آئے، ساری چیزیں ہوئیں، تو پاکستان کا نام ضرور انہوں نے اوپر رکھا ہے سب سے زیادہ. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے. اب انڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا. باقی ممالک میں جب آپ دیکھتے ہیں تو سارے بات ضرور کرتے ہیں. آپ نے انیشلی بگ 3 تو بنایا، بٹ انڈیا بہت بڑا ہو گیا ہے کرکٹ کے اندر، اور اس کے پاس کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. یہاں انڈیا کے پاس، انڈیا کے لوگوں کے پاس، انڈیا کی لیڈرشپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ دے شو اے بگر ہارٹ. اور اگر وہ ہو سکتا تو بنگلہ دیش آج باہر نہ ہوتا. انفارچونیٹلی جس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا اس میں اس طرح کی فیئرنیس، ایکوالٹی نظر نہیں آئی جو آپ ایک سپورٹنگ باڈی سے چاہتے ہیں کہ وہ نظر آئے. سو اب دیکھیں گے کہ پاکستان کا سٹانس کیسے ہے. تو اس نے چیزوں کو شیک اپ تو کیا ہے، اب کتنا مزید شیک اپ کرے گا وہ وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. پاکستان کا T20 ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ کیا فیصلہ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکومت پاکستان کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا. اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اس کی نشاندہی ضرور کی کہ جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایڈوائزری آئے گی ہمارا فرض ہے کہ ہم اسی کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ بھارت کا شرمناک چہرہ پوری دنیا کے سامنے پہلے ہی بری طرح ایکسپوز ہو چکا تھا، لیکن اب آئی تھنک پوری دنیا یہ بھی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیا کھیلوں کی دنیا میں بھی بھارت کی یہ جو اوور آل ایک شرمناک چہرہ ہے اس کو کس طریقے سے ایکسپوز ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے آئی تھنک اگینسٹ اب کوئی حتمی فیصلہ لینا پوری دنیا کے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.